وہ لڑکا جسے پورا گاؤں ناکام کہتا تھا، جس کے کپڑوں پر لوگ ہنستے تھے، جسے اسکول میں ذلیل کیا جاتا تھا، آج اسی کے گھر کے باہر مہنگی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں۔ آخر اس غریب لڑکے نے ایسا کیا کیا کہ دنیا اس کے قدموں میں آ گئی؟ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ گاؤں کی ٹوٹی ہوئی گلیوں میں ایک دبلا پتلا سا لڑکا ہاتھ میں پرانا بیگ لیے خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے ہمیشہ کپڑے پرانے ہوا کرتے، جوتے پھٹے ہوا کرتے تھے اور اکثر اس کے بال بھی بکھرے رہتے تھے۔ جیسے ہی وہ اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچا، چند لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک لڑکے نے طنزیہ انداز میں کہا، اوئے دیکھو کروڑ پتی آ گیا۔ دوسرا بولا، یار اس کے جوتے تو دیکھو، اس کے دادا کے زمانے کے ہیں۔ سب کہہ کے لگانے شروع ہو گئے۔ احمد خاموش رہا۔ اس نے نظریں نیچے کی اور کلاس کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے دل کے اندر ہر لفظ تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ احمد کے والد ایک مزدور تھے، دن بھر اینٹیں اٹھاتے تھے، شام کو تھک ہار کے گھر آتے۔ کچھ دن اس طرح کے بھی ہوتے کہ گھر میں صرف دال بنتی اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں بنتی۔ احمد کی ماں اکثر اپنے حصے کی روٹی بچوں کو دے دیتی، خود پانی پی کر سو جاتی۔ ایک رات احمد نے اپنی ماں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھا۔ احمد نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا امی؟ ماں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس دعا کرو کہ تم پڑھ لکھ جاؤ تاکہ تمہیں ہماری طرح کی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ اس رات احمد سو نہ سکا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، ایک دن میں اپنی ماں کے سارے دکھ ختم کر دوں گا۔ اسکول میں ایک دن ٹیچر نے سب بچوں سے کہا، کل سب بچے فیس لے کر آئیں گے، جس نے فیس نہ دی وہ کلاس میں نہیں بیٹھے گا۔ احمد پوری رات پریشان رہا۔ احمد خاموشی سے اسکول گیا۔ جب اس نے ٹیچر کو بتایا کہ وہ فیس نہیں لا سکا تو پوری کلاس کے سامنے اس کی انسلٹ کی گئی۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اسکول کی ماتے ہو؟ بچے پھر سے ہنسنے لگے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس دن اسکول کے پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو بارش میں اپنی کتابیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد فوراً دوڑا اور ان کی مدد کی۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا تم اسکول میں نہیں ہو کیا؟ احمد نے ساری بات بتا دی۔ بوڑھے شخص نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر بیگ سے ایک پرانی کتاب نکالی اور کہا، یہ کتاب رکھ لو بیٹا، یاد رکھو دنیا غریب انسان کا مذاق اڑاتی ہے لیکن محنت کرنے والوں کو ایک دن سلام بھی کرتی ہے۔ اس دن کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی۔ احمد رات بھر وہ کتاب پڑھتا۔ اس نے جانا کہ دنیا کے کئی کامیاب لوگ کبھی بہت غریب تھے۔ کسی نے اخباریں بیچی، کسی نے ہوٹلوں میں برتن دھوئے، کسی نے سڑکوں پر سونا بھی برداشت کیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ احمد کے اندر امید پیدا ہو گئی۔ وہ دن میں اسکول جاتا اور شام کو ایک چائے کے ہوٹل میں کام کرتا۔ لوگ پھر بھی مذاق اڑاتے، دیکھو یہ لڑکا چائے بیچ کر کروڑ پتی بنے گا، مگر اب احمد صرف مسکرا دیتا۔ ایک دن ہوٹل پر ایک امیر بزنس مین آیا۔ احمد نے بہت ادب سے اس کی خدمت کی۔ بزنس مین نے اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس سے پوچھا، تم پڑھتے نہیں ہو؟ احمد بولا، جی سر، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ بزنس مین نے احمد کو غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں ایک موقع دوں تو کیا تم محنت کرو گے؟ احمد کی آنکھیں چمک اٹھی، جی سر، میں جان لگا دوں گا۔ اس شخص نے احمد کو اپنے دفتر میں پارٹ ٹائم کام دے دیا۔ دفتر میں احمد چھوٹے موٹے کام کرتا، جیسے کہ فائلیں اٹھانا، چائے لانا اور کمپیوٹر سیکھنا۔ کئی لوگ اسے حقارت سے دیکھتے، یہ غریب لڑکا کیا کرے گا؟ مگر احمد ہر دن کچھ نیا سیکھتا۔ رات کو دیر تک یوٹیوب اور کتابوں سے بزنس سیکھتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس نے چھوٹا سا آن لائن کام شروع کیا۔ شروع میں ہی ناکامی ملی،
پیسے ڈوب گئے، لوگ پھر ہنسنے لگے۔ کہا تھا نا یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن احمد نے ہار نہیں مانی۔ ایک رات احمد بہت مایوس تھا۔ اس نے کہا امی شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں ناکام ہوں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا دنیا کا کام ہے بولنا، اگر تم خود پر یقین چھوڑ دو گے تب واقعی ہار جاؤ گے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ اس نے دوبارہ محنت شروع کر دی۔ کئی سال گزر گئے، احمد اب پہلے جیسا کمزور لڑکا نہیں رہا۔ وہ مسلسل محنت کرتا تھا۔ ایک دن اس کا آن لائن بزنس اچانک وائرل ہو گیا۔ آرڈر پر آرڈر آنے لگے، چھوٹا سا کام بڑی کمپنی بن گیا۔ پھر اس نے اپنی ٹیم بنائی، دفتر کھولا، گاڑی خریدی، اور چند ہی سالوں میں وہ کروڑ پتی بن گیا۔ ایک دن احمد اپنے پرانے گاؤں واپس آیا، اسی گلی میں جہاں لوگ اس پر ہنستے تھے۔ اب اس کے ساتھ بڑی گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ وہی لوگ جو کبھی مذاق اڑاتے تھے آج اس سے ہاتھ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک شخص بولا، احمد بھائی ہمیں آپ پر فخر ہے۔ احمد صرف مسکرایا۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب یہی لوگ اسے ذلیل کرتے تھے۔ احمد سیدھا اپنے گھر گیا۔ اس کی ماں پرانی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ احمد نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، امی آپ نے کہا تھا نا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تم پر ہمیشہ یقین تھا بیٹا۔ احمد نے اپنی ماں کو نیا گھر تحفے میں دیا۔ اس دن پہلی بار اس کی ماں سکون سے روئی۔ کچھ دن بعد احمد نے گاؤں میں ایک سکول بنوایا، اسی سکول کے سامنے جہاں کبھی اس کی بے عزتی ہوتی تھی۔ افتتاح کے دن تقریر کی، اگر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو پریشان مت ہو، کیونکہ اکثر لوگ صرف اسی انسان پر ہنستے ہیں جو ان سے بڑا بننے والا ہوتا ہے۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ رات کو احمد اپنے گھر کی چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس کے پاس فیس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ آج اس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، کامیابی تھی۔ اگر آج لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں، ناکام ہیں یا اکیلے ہیں، تو یاد رکھیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کل دنیا آپ کی مثال دے رہی ہو،